أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات مومنین اور مومنات کا کہ اس پھیلی ہوئی وبا کے دوران بھی آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، اور خاص طور سے میں اپنے جلال پور کے شاسن پرشاسن اور آفیسر اور پولیس تھانہ اور ان تمام عہدیداروں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس عالم میں اور اس گمبھیر جو پھیلی ہوئی وبا ہے کورونا کووڈ-19 کی، جو اس وقت تمام ملکوں میں تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں یہ پروگرام کرنے کی اجازت دی ہے. ہم تہہ دل سے انجمن جعفریہ رجسٹرڈ مصطفیٰ آباد جلال پور کی جانب سے ان تمام کا شکر گزار ہوں. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، سرکار دو عالم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ، حدیث طیبہ: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. سرکار دو عالم کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ میرا حسین بے شک ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یہ نہایت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے اللہ کے پاک و پاکیزہ حبیب کی کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. اس لیے جب آپ اس شامیانے کے اندر آئیں تو اسے شامیانہ نہ سمجھیں. جب فرش پر تشریف فرما ہوں تو اسے فرش نہ سمجھیں. جب قنات کے ارد گرد ہوں تو اس قنات کو قنات نہ سمجھیں بلکہ نجات کا سفینہ سمجھیں. اس لیے کہ یہ حسین کی فرش عزا ہے. سرکار دو عالم کی یہ حدیث، دنیا پریشان ہے کہ یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے یا اللہ کا عذاب ہے. اگر یہ بیماری ہے تو آؤ دیکھیں، کتاب کھول کر دیکھیں سب سے پہلا بیمار کون ہے. سب سے پہلا بیمار وہ ہے جس کا نام فطرس ہے. وہ حسین کے دروازے پر آیا تھا جبریل کے سہارے، اور حسین نے اسے اپنے ہاتھوں سے مس کر کے شفا نہیں دی تھی. اگر حسین اپنے ہاتھوں سے مس کر کے شفا دے دیتے تو دنیا کہتی کل تک شفا تھی، اب حسین نہیں ہے، حسین بھی چلے گئے، شفا بھی چلی گئی. جب تک حسین تھے جب تک شفا تھی، اب حسین نہیں ہے، شفا نہیں ہے. حسین کے ساتھ ساتھ شفا بھی چلی گئی. اس لیے میرے حسین نے اپنے ہاتھوں سے مس کر کے اسے شفا نہیں دی بلکہ گہوارے سے مس کر دیا. یعنی جب تک کی بات نہیں ہے
جو چیز بھی حسین کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز بھی حسین کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ فرش ادا ہو، چاہے وہ مشکیزہ ہو، چاہے وہ پٹا ہو، چاہے وہ فریرہ ہو، اس سب سے مس ہونے والے کو اس بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مس کرنا تمہارا کام ہے، شفا دینا حسین ابن علی کا کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ بیماری ہے تو باب شفا حسین کا گھر ہے، آئیے یہاں پہ شفا ملتی ہے۔ کوئی بھی بیمار ہو، جیسا بھی بیمار ہو، لا علاج ہو جائے، حسین کے دروازے پر شفا ملتی ہے۔ کیسے کیسے بیمار آئے ہیں، حسین کے چلے جانے کے بعد بھی آج حسین کے روضے پر کیسے کیسے بیمار آتے ہیں، کیسے کیسے مریض آتے ہیں، اپنے کو حسین کی جالی سے، روضے کی جالی سے باندھ دیتے ہیں اور انہیں اس کے بعد شفا ملتی ہے۔ حسین یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، شفا کا ذریعہ میں ہوں، شفا تو حسین دیتا ہے لیکن میرے ذریعے سے شفا ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں شاسن کی طرف سے اتنی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ یہ حسین کی فرش ادا، یہاں پہ عہدے نہیں بتائے جاتے، یہاں پہ نوکریاں بتائی جاتی ہیں، یہاں پہ ملازمت بتائی جاتی ہے، عہدے نہیں بتائے جاتے۔ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے کبیر ہوں، جی نہیں، یہاں پہ نوکری بتائی جاتی ہے۔ ارے ایک آیا تھا نا، سید الملائکہ تھا، سردار ملائکہ تھا، لیکن آ کے اس نے کیا کہا؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے، انا خیاط الحسنین، کہہ دیا میں دردی ہوں۔ ادھر سے فضا کہتی ہے جبریل، جبریل بن کے تعارف کرا، دردی بن کے کیوں کہہ رہا؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ ایسا تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ ایک مرتبہ آنے والا انا خیاط الحسنین کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، کیا کرو، اندر جو بیٹھی ہے اس نے درزی کہا ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کے گھر وہاں سے کپڑے آتے ہیں، جس کے دروازے پر آسمان سے، جنت سے کپڑے آتے ہیں، کربلا کے میدان میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ کتنا غریب ہو گیا تھا میرا مولا حسین، جس کا کفن بھی جنت سے آیا تھا، جس کے لیے کافور بھی جنت سے آیا، لیکن کفن نہیں ملا، کافور بھی نہیں مل سکا۔ اس لیے جو غریب ہے، زہرا کا لال غریب حسین، آزادارو آپ حسین کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، سید کونین کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیسا غریب ہو گیا تھا، زخموں سے چور چور تھا، کتنے زخم تھے، میرا نیز فرماتے ہیں 1900 تھے زخم، تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ انیس فرماتے ہیں 1900 سے زخم، لیکن یہ زخم پہلے حملے کے بعد کے زخم ہیں، اور ایک روایت ہے 4000 زخم تھے، لیکن یہ دوسرے حملے کے بعد کے زخم ہیں۔ دوسری روایت ہے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اتنے زخم تھے، 6666 زخم تھے حسین کے جسم پر۔ دوسری روایت کہتی ہے ارے گنا کیسے، زخم تو اس کے گنے جاتے ہیں جس کے زخموں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، حسین کے زخموں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، تیر پر تیر لگ رہے تھے، نیزے پر نیزے لگ رہے تھے، برچھی پر برچھی لگ رہی تھی، بھالے پر بھالے رکھ رہے تھے، پتھر پر پتھر لگ رہے تھے۔ کہاں سے گنا گیا؟ حسین اس غریب کو کہتے ہیں جس کا زخم گنا نہیں جا سکتا۔ مولا سید سجاد فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے پہنچا ہوں، ارے تو ایک عضو کو اٹھاتا تھا تو دوسرا عضو گر جاتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ عزادارو کیسے چور چور کیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اعلیٰ قسم کے نسل کے گھوڑے 10 گھوڑے تیار کیے گئے تھے،
حسین کے لاش کو کچلنے کے لیے، حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے آج کی تحقیق کہتی ہے ان 10 گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن جو تھا اور 65 کلو گرام کا وزن تھا، 65 کلو گرام کا وزن تھا، اور ان کی خاصیت یہ تھی، اور دوسری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن 125 کلو گرام کا وزن تھا، اور ان کی خاصیت یہ تھی ان کے سروں کے نیچے جو چیل بھی آ جاتی تھی وہ کچل کر چور چور ہو جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کو کچلا گیا ہے۔ یزید کا سپاہی کہتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا حسین کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، حسین کے جسم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ہم سے کہتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں، ہم سیاہ پوش کیوں ہو گئے ہیں؟ مولا سید سجاد فرماتے ہیں اتنے زخم تھے کہ میرے بابا کے سینے کی ہڈیاں پوشت سے نکل گئی تھی۔ علامہ کشمیری بیان فرماتے ہیں کہ حسین جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، کسی نے سوال کیا تھا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ آج آپ لوگ کربلا بھی گئے ہوں گے، جو لوگ نہیں گئے ہیں انہیں خدا لے جائے، لیکن آپ کیا بتا سکتے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ علی اصغر کی قبر کوئی اٹھ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے علی اصغر کی قبر دیکھی ہے۔ تو جب اس وقت علامہ کشمیری سے سوال کیا گیا تھا کہ علامہ کشمیری علی اصغر کی قبر کہاں ہے، وہ حیران ہو گئے تھے، مقبرے کی ساری کتابیں پڑھ لیا لیکن بتا نہیں سکے، کہا کل بتا دوں گا نماز مغرب کے بعد، لیکن ایک مرتبہ مقبرے کی کتابیں دیکھنے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نیند آ گئی، نیند آئی وہ خواب میں زہرا کا لال خون میں ڈوبا ہوا، خون میں ڈوبا ہوا۔ علامہ کشمیری پوچھتے ہیں مولا، ارے مولا آپ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مولا آپ بار بار ہاتھوں پر کیوں ہاتھ پھرا رہے ہیں؟ مولا یہاں کوئی درد ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں علامہ کشمیری، یہ جو بازو پر میں ہاتھ پھرا رہا ہوں نا، یہاں سے میرے علی اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا نا حسین کے بازو سے جو تیر گیا تھا، علی اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حسین کے زخموں کو کوئی گن نہیں سکا، اتنا زخم تھے سینے پر حسین کا ایسا زخم تھا کہ اگر حسین یہاں کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو حسین کے سینے سے اندر دیکھ کر پیچھے کی طرف دیکھ سکتا تھا، یعنی سامنے والا ادھر دیکھ سکتا ہے، ادھر والا ادھر دیکھ سکتا ہے، اتنا زخم تھا۔ آزادارو یہی فاطمہ کا لال۔ میں زیادہ مسائل کو طول نہیں دے سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، شاسن کی طرف سے پابندیاں ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آزادارو فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، حسین کا گلا کٹ گیا۔ ایک مرتبہ پچھلے ساتھ کے پاس شمر گلا کاٹ کر زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ایک مرتبہ پچھلے ساتھ کے پاس لے کر آتا ہے، آواز دیتا پچھلے ساتھ، یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ پچھلے ساتھ کہتا ہے، اے پچھلے ساتھ کہتا ہے، شیم اتنا سوکھا گلا تو نے کاٹا کیسے ہے؟ کہا ابھی پوچھ مت، میں نے اس سوکھے گلے کو 12 ضربوں میں کاٹا ہے۔ اور عزادارو یہ 12 ضربیں جو آپ سن لیتے ہیں نا، کوئی 1-2 ضرب نہیں، اس طرح سے نہیں مارا جاتا جس طرح سے کلہاڑی ماری جاتی ہے۔ حسین کے گلے پر شمر مار رہا تھا۔ یہ انہوں نے کہا تھا منہ پر رومال ڈال کے نہ رویا کریں، آپ کی رونے کی صورت نہیں بگڑتی، ارے ایسی ہی صورت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنی ضربوں میں کاٹا؟ 12 ضربوں میں کاٹا ہے۔
पितरे साथ पूछता है, शेम्र इतना सूखा गला 12 ضربوں में काटा है, एक बात बता दे, जब तू गला काट रहा था, जब तू खंजर चला रहा था, तो हुसैन किसे पुकार रहे थे, हुसैन क्या कह रहे थे? एक मर्तबा शिमर कहता है, अमीर सुन नहीं पाएगा, कहा नहीं मैं पूछना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ। अमीर सुन, जब मैंने पहली ضرب लगाई हुसैन ने आवाज दी या जद्दा, दूसरी ضرب लगाई या बता, तीसरी ضرب लगाई या अम्मा। अमीर सुन, मैं ضربیں लगाता रहा, हुसैन पुकारते रहे नाना, बाबा, अम्मा, कभी भाई को पुकारा, कभी अली अकबर को पुकारा, कभी हबीब इब्ने मलाही को पुकारा, कभी मुस्लिम इब्ने सजा को पुकारा। अमीर सोच, जब मैंने अपने पूरे जिस्म की कुव्वत को समेट के 12वीं और आखिरी ضرب लगाई, हुसैन कह रहे थे अब्बास, अब्बास, अब्बास। फुरात के किनारे अब्बास का नाशा तड़प रहा था, मौला, मौला मौत ने मजबूर कर दिया, वरना मैं हाजिर हो जाता। یہ ہے شبیہ، یہ ہے شبیہ مسلم بے یارو بے قرار، یہ ہے شبیہ مسلم، یہ ہے شبیہ مسلم بے یارو بے دلار، مشہور ہے جو چیئے شاہ نامدار، ظلم سے بے بعد مر گئے ہوئے ایسے دل فگار، سنیے تو اس مسافر کوفہ کا حال زار، سر کاٹ کر دوں گے ستم تن پہ ڈھاتے تھے، کوچوں میں لاش کھیتے پھرتے پھراتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ اس شہید کی سواری آ رہی ہے جو کوفے کا پردیسی ہے، جس کا نام مسلم ہے۔ ایک وقت میں ہزاروں لوگ، مگر ایک رات ایسی آئی کہ رات کے سناٹے میں مسلم اکیلا ہے کوفے کے اندر، اور ایک مومنہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مومنہ بار بار کہتی ہے اے مسافر تو چلا جا، تو جاتا کیوں نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ مسلم نے سر اٹھایا، سر جھکایا، پھر اس مومنہ نے کہا مسافر جاتا کیوں نہیں ہے، چلا جا۔ 3 بار اس نے کہا، جب 3 بار کہہ لیا تو مسلم کہتے ہیں مومنہ جس کا گھر ہو وہ جائے نا، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔
कहा कौन? कहा मैं मुस्लिम हूँ। उसने दरवाजा खोला, आओ ऐ आले रसूल, रसूल की औलाद, हमारे घर में आओ, हमारे घर की बरकत है। लेकिन अज़ादारों कुछ देर बाद देखा तो उस घर के किनारे तमाम सिपाही आ गए। मुस्लिम कब तक लड़ते एक मर्तबा बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमला करते रहे, मगर जब मुस्लिम काबू में नहीं आए तो जालिमों ने एक गड्ढा खोदा पीछे, और उसमें गड्ढे में मुस्लिम जाके गिरे। अब जुल्म हो गया, लोगों ने पत्थरों से बारिश कर दी, किसी के हाथ में जो भी था मुस्लिम पर डालते रहे, यहां तक के जली हुई लकड़ियों को भी डाला, और मुस्लिम वो सब सहते रहे, यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब वहां लाया गया, फौरन उन्होंने कहा भाई मुझे प्यास लगी हुई है, मगर जैसे ही पानी का कूजा लिया, दहन के करीब लाए, एक मर्तबा खून गिरा, फौरन आवाज दी अब मेरी तकदीर में पानी नहीं है। मैं कहूंगा मुस्लिम अगर पानी पी लेते तो सकीना तो शिकायत करती, चाचा तुमने आखिर में पानी पी लिया। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम परदेसी दारुल अमारा में है, और फौरन हुक्म दिया गया कि इनके सर को गर्दन से उड़ा दिया जाए। लीजिए अज़ादारों, दारुल अमारा की बुलंदी पे मुस्लिम खड़े हुए हैं, और एक मर्तबा कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब सलाम दे करके आंसू बहाना शुरू किया। अब्बास ने पूछा आका खैरियत तो है? कहा हमारे मुस्लिम ने हमें आखिरी सलाम भेजा है, हमारे मुस्लिम ने हमें आखिरी सलाम भेजा है। बस अज़ादारों एक मर्तबा हजरत मुस्लिम की खैरियत चाहिए। कहा दारुल अमारा की बुलंदी पर मेरा भाई खड़ा हुआ है, और जालिम पसे गर्दन खंजर लिए हुए है, अनकरीब है कि मुस्लिम को शहीद कर दिया जाए। बस एक मर्तबा अब्बास ने कहा मौला मुझे जरा वो मंजर तो दिखाइए। बस एक मर्तबा हुसैन ने अपनी 2 उंगलियां अब्बास की आंखों पे रखी। हजरत अब्बास ने देखा मुस्लिम सर झुका के खड़े हुए हैं, और एक मर्तबा हजरत अब्बास ने कहा मौला मेरा भाई मुस्लिम तो बड़ी बुलंदी पर है, वहां से जमीन की बुलंदी इतनी है कि गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा अब्बास जरा बुलंदी को तो देख रहे हो, जमीन पे देखो। जमीन पे जो देखा तो एक काले बुर्के में बीबी बैठी हुई है। ए अब्बास ये कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा। अब्बास कोई और नहीं है, मेरी मां फातिमा है। मुस्लिम जब गिराए गए तो मां ने आगोश में ले लिया, लेकिन अज़ादारों यहीं पर जुल्म की इंतहा नहीं हुई, बल्कि सरहसियां बांधी गई और कूफे की गलियों में फिराया जाने लगा। इधर हजरत अब्बास को लेकर के इमाम हुसैन मुस्लिम की बेटी रुकैया के पास आए, और रुकैया के बालों में उंगली करने लगे, पेशानी चूमी और बहुत प्यार करने लगे। Oh,
اللہ اکبر. ہاں عزادارو، امام حسین رقیہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور گود میں لے کر کے محبت سے بڑے پیار کر رہے ہیں. رقیہ مسلم کی بیٹی ہے، کہتی ہے آقا آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح نہیں پیار کیا. بس عزادارو یہ منظر سکینہ سامنے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی. سکینہ سامنے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی. آج بابا آپ اس طرح پیار کر رہے ہیں. بس حسین رونے لگے اور رو کے دل میں کہتے ہیں سکینہ دیکھو اس کا بابا مارا گیا ہے، اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کو دلاسا دینے والے ہیں بیٹی، لیکن کل کربلا میں جب تم یتیم ہو جاؤ گی تو کوئی تم سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا. کبھی سمر کا تماچا ہوگا، کبھی سیلیاں ہوگی، کبھی تمہارے گوشوارے چھینے جائیں گے. اے بیٹی تو وہ یتیمہ ہے کہ یتیمی کے بعد تجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ نے مسلم پردیسی کا ماتم کیا ہے، آنسو بہائے ہیں. اس وقت مسلم کے 2 بچوں کی شبی آ رہی ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ بے باپ سے جدا ہو کر قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے سہمی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہرین کی، مغربین کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دربان نے دیکھا کہ تمہاری تلاوت تو آل رسول کے گھرانے جیسی ہے. بچوں بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، مسلم پردیسی کے فرزند ہیں. بس اس نے کہا رات کے اندھیرے میں میں دروازہ کھول دوں گا، تم جدھر چاہنا ادھر چلے جانا. دونوں بچوں نے کہا ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتے، بس ہم صرف یہاں سے نجف قریب ہے اور نجف میں ہمارے دادا علی رہتے ہیں. عزادارو دروازہ کھلا، بچے نکلے، مگر بچے تھے شہر کی گلیوں میں بھٹکتے رہے. میر انیس نے کہا رہتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. عزادارو یہ وہ بچوں کی شبی آ رہی ہے، سہمے ہوئے بچے. رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا، ایک چشمے کے پاس جا کے وضو کیا، نماز ادا کی اور نماز جیسے جیسے اجالا ہوتا رہا یہ بچے ڈرتے رہے. جب بہت اجالا ہو گیا تو کھجور کے پیڑ پہ جا کر کے چھپنے لگے. ایک مومنہ پانی بھرنے آئی، اس نے پانی میں جو دیکھا تو ان کی 2 چاند اور سورج کی طرح تصویریں. آواز دی بچوں کون ہو تم، کیوں سہمے ہوئے ہو، اترو آؤ. کہا ہم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں. فوراً اس نے اتارا، گھر لے کر کے آئی، لا کر کے کھانا کھلایا، پانی پلایا. رات آئی، یہاں تک کہ دونوں کو سلا دیا، مگر حارث ملعون جو ان بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ آیا. اس نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ 2 بچے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد نے خواب میں دیکھا کہ بابا مسلم آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد بہت قریب تم میرے قریب آ جاؤ گے بیٹا، اے ابراہیم بہت جلد تم میرے قریب آ جاؤ گے. دونوں بچے ہچکی مار کر کے اٹھے. اس ظالم نے محسوس کیا، عزادارو ظلم یہ کیا کہ جیسے اس نے دیکھا کہ یہ محمد و ابراہیم ہے، ان دونوں کے ننھے ننھے ہاتھوں کو رسیوں میں باندھا
اور ایک پیڑ میں لا کے باندھ دیا. رات بھر بچے کھڑے کھڑے رہے ایک قیدی کی طرح. صبح کو لے کر کے چلا فرات کے کنارے کہ میں دونوں کو ذبح کر دوں گا. مومنہ مزاحمت کرتی رہی, مومنہ روکتی رہی. ارے کیوں ذبح کر رہے ہو, ارے کیوں مار رہے ہو, یہ تو فرزند رسول ہیں, یہ رسول کی اولاد ہے. لیکن وہ نہ مانا. لیجیے عزادارو, اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ان دونوں کا سر ذبح کر دو. لیکن جیسے ہی غلام قریب آیا, حبشی غلام تھا, دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے کہ تم لگتا ہے حبش کے رہنے والے ہو, تم بلال کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں, ہم بلال کو جانتے ہیں. کہا بلال ہمارے گھر کا مؤذن تھا, بلال ہمارے گھر کا مؤذن تھا. اس نے فوراً تلوار پھینکی اور فرات میں کود گیا. لیکن یہ ظالم نہیں مانا. اس نے فوراً, دونوں بچوں نے کہا ہمیں نماز ادا کرنے دے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کو ذبح کر. مومنہ کھڑی رہی. ایک مرتبہ محمد نے کہا مومنہ یہ ہم کو مار ڈالے گا, تو بچا مت. بس ایک کام کرنا, ہمارے خون آلود کپڑوں کو لے لینا, اور جب کبھی مدینے جانا تو ہماری ماں کو دے دینا, اس لیے کہ ہماری ماں کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم شہید کر دیے گئے ہیں. لیجیے عزادارو, ماں کو کوئی خبر نہیں. جب قافلہ کوفے کے دارالامارہ پہ آیا, مسلم کی نے لگتی ہوئی لاش دیکھی, آواز دی مسلم جو تم پہ گزر رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں, اور جو مجھ پہ گزری ہے میں بتاؤں گی. ویسے نا بتا دو میرے بچے کہاں ہیں. مسلم میرے بچے کہاں ہیں یہ مجھے بتا دو. مومنہ کو خبر نہیں, زوجہ مسلم کو خبر نہیں, یہاں تک کہ قافلہ لٹ کر کے واپس آ گیا, مدینے آ گیا. ہر ایک آ کے پرسہ دیتا ہے, مگر زوجہ مسلم کا تو پرسہ لیتی ہے, اپنے بچوں کا نہیں لیتی. اور آنگن میں بیٹھ کے ہر صبح انتظار کرتی ہے میرے بچے آ رہے ہوں گے, میرے بچے آ رہے ہوں گے, میرے بچے آ رہے ہوں گے. جس دن یہ مومنہ لباس لے کے پہنچی مدینے, زوجہ مسلم نے کہا اے بی بی زینب, لگتا ہے آج میرے بچے آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے میرے بچے آ رہے ہیں. بس اللہ دارو تک کی بات کے دروازے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ مومنہ پہنچی, دروازہ کھلا, اور جیسے ہی کھلا اس کے پاس ایک گٹھری تھی. فوراً زوجہ مسلم نے پوچھا لگتا ہے میرے بچوں کی خبر لائی ہو تم, لگتا ہے میرے بچوں کی خبر لائی ہو تم. یہ مومنہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں بچے انہی کے ہیں. فوراً آواز دی بی بی زینب ذرا ان کا بازو پکڑیے. بازو پکڑا گیا, سنبھالا گیا. مومنہ نے دو خون آلود کتے نکالے. اے بی بی یہ تمہارے بچوں کے کپڑے ہیں, بی بی تمہارے بچے مار ڈالے گئے. آواز دی اے مدینے کی عورتوں, آؤ میرے بچوں کا مجھے پرسہ دو, میرے بچے بھی اس دنیا میں نہیں. عزاداران مظلوم کربلا, یہ اس شہید کی شبیہ آ رہی ہے جو زندگی میں پامال کر دیا گیا, جس کا نام قاسم ہے. گھوڑے پہ تو قاسم تھا, زمین پہ آ کے تقسیم ہو گیا. یہ اس شہید کی شبیہ آ رہی ہے جو حسن کا یتیم ہے, حسن کا یتیم ہے. قاسم بار بار چچا کے پاس آتے, چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. لیکن بار بار حسین کہتے بیٹا میں تمہارے چہرے میں اپنے بھائی حسن کی تصویر دیکھ رہا ہوں, بھائی تم میرے بھائی کی یادگار ہے, بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. لیکن بار بار جب آئے تو ایک مرتبہ ام فروہ نے خیمے میں کہا بیٹا قاسم دیکھو تمہارے بابا نے مرتے وقت مجھے ایک تعویذ دی تھی, اور تمہارے بازو میں وہ تعویذ بندھا ہوا ہے, تعویذ کھول کر کے دیکھو. عزادارو جیسے ہی تعویذ کھولا
تو وہ تعویذ نہیں تھا بلکہ ایک بھائی کا خط تھا، ایک بھائی کے نام، اے بھائی حسین میں کربلا میں تو نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادارو اب تک حسین منع کر رہے تھے مگر اب حسین روک نہیں سکتے، اس لیے کہ امام کا خط تھا، امام کے نام۔ فوراً روتے ہوئے اس خط کو پڑھا اور آواز دی، زینب، اے زینب ذرا کبریٰ کو بلاؤ۔ ایک چٹائی بچھائی گئی، ایک جانب کبریٰ بیٹھی، دوسری جانب قاسم بیٹھے۔ کبریٰ کے سر پہ ایک مرتبہ زینب نے اپنی چادر ڈالی، قاسم کے سر پہ حسین نے اپنی ردا ڈالی، قاسم کے پیچھے زینب، کبریٰ کے پیچھے حسین۔ جیسی ردا ڈال دی گئی، زینب کہتی ہے بھیا جب سے تم نے چادر ڈالی ہے قاسم میں بابا علی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن جب سے تم نے اپنی چادر اڑائی ہے کبریٰ کو لگتا ہے یہ اماں فاطمہ لگ رہی ہے، ماں فاطمہ کی تصویر ہے۔ بس عزادارو یہ چند لمحوں کا رشتہ تھا جو مقتل میں شہادت میں بدل گیا، چند لمحوں کا رشتہ تھا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، جب گھوڑے پہ سوار کیا کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم رکو۔ قاسم رکے، کہا بیٹا میں تمہارے لباس کو جا بجا سے پھاڑ دیتا ہوں۔ کہا چچا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس مقتل میں لشکر میں کسی کو رحم آ جائے کہ تم یتیم ہو، اس لیے کہ یتیم کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا لباس پھٹا ہو۔ لیجیے عزادارو قاسم حملہ کرتے رہے، عرض کے شامی پہ حملہ کرتے رہے، قاسم کی نظر فوجوں پر تھی، حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، در خیمہ پہ زینب تھی، ام فروا خیمے کے اندر مسلح پہ تھی، ایک نظروں کا تار تھا جو مقتل سے خیمے تک تھا۔ لیکن جیسے ہی قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پہ گری اور ام فروا مسلح پہ گری۔ اے میرے پروردگار میری قربانی قبول ہو گئی۔ عزادارو بس ایک مرتبہ فوجوں میں بھگدڑ مچی، حسین دوڑے ہوئے گئے، تم نے میرے بھتیجے کو مار ڈالا ہے۔ فوجیں ادھر کی ادھر ہونے لگی اور قاسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کو دیکھا عزادارو فوراً چیخ کر کہتے ہیں چچا ذرا جلدی آ جائیے۔ کیا سن رہا؟ ذرا جلدی آ جائیے چچا۔ جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں قریب ہوتی رہی قاسم چیختے رہے، چلاتے رہے، مگر ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ حسین جب پہنچے تو قاسم کہیں نظر نہیں آئے، آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو تم؟ مگر کوئی آواز نہ آئی، 2 بار پکارا لیکن جیسے ہی کہا قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ عزادارو سنو گے، جیسے ہی کہا امام وقت، قاسم کے گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اڑ کے کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین آئے اور جا بجا سے ٹکڑوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اپنی ردا بچھائی، اس میں رکھا اور رکھنے کے بعد اتنا وزن تھا قاسم کے ٹکڑوں میں کہ حسین اٹھائے مگر بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے۔ پیچھے سے کسی نے کہا بھائی حسین، بھائی حسین، بھائی حسین۔ حسین ٹھہرے اور رکنے کے بعد کہا یہاں تو کوئی مجھے بھائی نہیں کہتا، ایک بھائی عباس ہے وہ تو آقا کہتا ہے، اکبر تو بابا کہتا ہے، اور لوگ تو چچا اور ماموں کہتے ہیں، یہ کون آ گیا جو بھائی کہہ رہا ہے؟ پیچھے جو مڑ کے دیکھا سفید لباس میں امام حسن، آواز دی بھیا یہ لاش تم سے اٹھ نہیں پائے گی، لاؤ مجھے دو، میں تمہیں سہارا دے کر مقتل میں لے چلوں۔ در خیمہ پر آئے، ام فروا نے دیکھا، 2 سجدے کیے، اے میرے خدا میری قربانی قبول ہو۔
یہ ہے شبیہ حضرت عباس باوفا، یہ ہے شبیہ حضرت عباس باوفا، سقائے اہل بیت فدائے شہ ہدا، مشک علم لیے ہوئے جب نہر سے پھرا، تیرے ستم برسنے لگے وہاں مصیبت، افسوس تیرے ظلم سے مشکیزہ چھد گیا، افسوس تیرے ظلم سے مشکیزہ چھد گیا، پیاسی سکینہ رہ گئی سب پانی بہ گیا۔ سوگوارو بادب ہو جاؤ، اس لیے کہ اس غازی کا لاشا جا رہا ہے۔ زینب کہا کرتی تھی کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کی رضا کون چھین سکتا ہے۔ عزادارو، ایام عزا کی آخری شب ہے، آئندہ برس کون رہے کون نہ رہے کسی کو بھروسہ نہیں۔ 2 مہینہ آپ نے گزار دیا گھٹ گھٹ کے روئے ہونا، لیکن آج آپ کو موقع ملا ہے کہ شہزادی کا رومال خالی نہ جائے۔ میں احساس کر رہا تھا جب سے بیٹھا تھا کہ جو رقت ہو رہی تھی، آنسو نکل رہا تھا، کچھ دیر کے لیے آپ تھک جاتے ہیں، آنسو خشک ہو جاتا ہے، آپ انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ سوچو میرا چوتھا امام جب بیٹھ جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے بڑھتا تھا۔ عزاداروں، رونے میں کوئی کمی نہ کریے، اس لیے کہ بہت جلدی میں آپ کو اس منظر سے گزارنا چاہتا ہوں۔ کون عباس؟ جس پر کائنات ناز کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پہ ناز کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ غیرت دار کہا جاتا ہے جناب عباس کو۔ غیرت ملاحظہ فرمائے، قید خانے شام میں جب جناب زینب نے سنا کہ ہماری رہائی ہو گئی ہے، یزید سے پہلا حکم تھا کہ تبرکات واپس کیے جائیں۔ تبرکات آنا شروع ہوئے، چادریں آئی، سروں کا قافلہ چلا۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کر لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کر لیا۔ جملہ سنیے گا، غیرت دار کہا جاتا ہے نا جناب عباس کو۔ مجھے احساس ہے کہ آپ اپنے اس نذرانہ کو شہزادی کے رومال تک ضرور پہنچائیں گے ان آنسوؤں کو۔ عزادارو، ایک مرتبہ اسی قید خانے شام میں آواز گونجی، بیویوں با ادب ہو جاؤ۔ جناب زینب نے کہا کہ اب کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا غازی عباس کا سر آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی غازی عباس کا سر آیا نا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کر لیا۔ جناب زینب نے کہا بہن کلثوم اس سر کو مجھے دے دو، اس لیے کہ جب سے میرا بھائی حسین مارا گیا اب تک میں نے عباس کو دیکھا نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ دیوبندی لکھتے
جزاک اللہ آزادارو یہی رونے کا حق ہے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے ماں بھائی آنکھیں کھول دو, زینب رضا نہیں مانگے گی, زینب پانی نہیں مانگے گی. آزادارو عباس کے سر سے آواز آئی اے شہزادی کیسے میں آنکھوں کو کھولوں, آپ کا کھلا ہوا ساتھ میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آزادارہ نے مظلوم کربلا کتنا بھروسہ تھا, کتنا اعتماد تھا. آزادارو تنہا آپ نہیں رو رہے ہیں, تنہا یہ مجمع نہیں رو رہا ہے. نہ جانے جنت البقیع والی بی بی ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالے, نہ جانے کس آزادار کے پہلو میں ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہی آواز پسند ہے زینب کو, یہی رونا پسند ہے زینب کو. جناب عباس پہ کتنا بھروسہ تھا. سنیے گا جملہ فقرہ آپ کے حوالے, وقت کم ہے لہذا میں دو تین روایت پڑھنے کے بجائے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. مگر آزادارو ایسے رو جسے چھٹے امام کے پاس ایک مرتبہ ابو بصیر آئے, روتے رہے. چھٹے امام نے کہا کہ تم روتے کیوں نہیں, کہا مولا میں رو رہا ہوں دیکھ نہیں رہے آپ. ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا نہیں ابو بصیر تم نہیں رو رہے, کہا مولا رو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں رویا جاتا, ارے جیسے پوری ماں کے سامنے اس کے کریل جوان کا لاشا ہو, اس کے کریل جوان کا لاشا ہو. آزادارہ نے مظلوم کربلا آپ کو احساس ہے کہ کربلا میں واحد شہید ہے جناب عباس کی, جس کی شہادت کے بعد ہمارا آقا حسین کہتا تھا عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی, تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. آزادارو کتنا اعتماد تھا, کتنا بھروسہ تھا. جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا, بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ جو 28 رجب کو قافلہ گیا تھا نا وہ لٹ کر آ گیا ہے. آزادارو جیسے ہی آواز مدینے کے اندر گونجی, ایک بی بی عصا کا سہارا لے کر آگے بڑھی, عصا کا سہارا لے کر آگے بڑھی. سمجھ گئے کون تھی بی بی, ارے یہ ام المؤمنین تھی. ایک مرتبہ بشیر کے قریب آئی, قریب آنے کے بعد کہتی ہے بشیر کیا کہہ رہا ہے, عباس مارے حسین مارے گئے, کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے. ہاں بی بی کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے, کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے. کہا ہاں بی بی کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے. آزادارے نے مجمع میں کربلا ایک مرتبہ ام المؤمنین کہتی ہے بشیر اپنی زبان کو بند کر, اب نہ کہنا کہ کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے. بی بی میری بات پہ یقین کر لیجئے, کربلا میں حسین مارے گئے, کربلا میں حسین مارے گئے. فقرہ آپ کے حوالے. اب ام المؤمنین نے مرتبہ نجف کا رخ کیا, علی کیا سنائی ہوں, آپ کے بیٹے نے کربلا میں وفا نہ کیا. بشیر نے کہا بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے, اس لیے کہ پہلے آپ کا عباس مارا گیا. اللہ اکبر. بشیر نے ایک مرتبہ کہا ہاں بی بی کربلا میں عباس شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ بشیر نے جملہ کہا بی بی یقین کر لیجئے, ایک مرتبہ کہا کیسے میرا لال عباس مارا گیا. کہا بچے پیاسے تھے, فرات پھر گئے, پانی بھرا مشک میں, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کسی ملعون نے دایا بازو قلم کر دیا. کہا پھر, کہا اس کے بعد بایاں بازو قلم کر دیا. کہا پھر, کہا ایک مرتبہ مشک کو دانتوں میں لیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا. کہا بی بی اس کے بعد عباس کی آنکھ میں تیر لگ گئے. نہیں ازادار احساس نہیں ہوگا آپ کو, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, بائک چلاتے ہیں, معمولی سا کیڑا آنکھ میں لگ جاتا ہے, آپ گاڑی کو روک کر دوسرے سے نکلواتے ہیں. ہائے عباس کیسا تیر آنکھوں میں تھا. کہا بی بی کہتی ہے بشیر اور کیا ہوا. کہا جب عباس کی آنکھوں میں تیر لگا, اپنے دونوں زانو سے تیر نکالنا چاہا نا, پیچھے سے کسی نے گول مار دیا. تب ام المؤمنین نے کہا مجھے یقین ہو گیا, اس لیے کہ میرے عباس کا قد بہت بڑا تھا. جب میرا عباس جھکا
कलेजे पे हाथ रख लो, जवानों संभल जाओ। मैं किस जबान से वो फिक्रा पढ़ूं कि किसका लाशा आ रहा है। आप सभी देखते हैं इतना रोते हैं, पीछे पीछे ताबूत के उम्मे लैला भी चल रही होंगी, अपने लाल का पुरसा ले ले। दस्तूर जमाना है कि किसी के यहाँ कोई मर जाता है, आप घर जाते हैं पुरसा देने में। पहली जगह है कि जहरा पुरसा लेने आती है। अज़ादारों, शहादत आप सुनते रहते, एहसास दिलाता। आप अपना तस्वीर करबला ले जाइए। शब जुमा थी, देहात से काफिला चला करबला। जैसे ही मौला हुसैन के हरम पर यह काफिला पहुंचा ज़ायरों का, एक मर्तबा उसमें कोई खतीब नहीं था, कोई जाकिर नहीं था। उसी में से किसी ने कहा कि आप ही पढ़ दीजिए, मसाइल हो जाए, कुछ आंसू निकल आए। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जब ये ज़ायरों का काफिला पहुंचा, तो एक अपने गांव में देहात में छोटी छोटी मजलिसें पढ़ता था। वो तैयार हो गए कि मैं मसाइल पढ़ूंगा। अब ये तय नहीं हो पा रहा था कि किसका मसाइल पढ़ा जाए। एक मर्तबा वो शख्स कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि जनाबे अली अकबर का मसाइल पढ़ूं, जनाबे अली अकबर का मसाइल पढ़ूं। मसाइल हुआ, गिरिया हुआ, तो जितने ज़ायरीन थे खूब रोए। रोने के बाद अपने होटल में गए। होटल में जाने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, ज़ियारत करते रहे, लेकिन संभल संभल के बोसा देना, इसलिए कि अकबर का कलेजा जख्मी है। अज़ादारों, ज़ायरीन चले गए होटल में। जब रात में सोए तो ख्वाब में मौला हुसैन आए। मौला हुसैन ख्वाब में आए, कहते हैं ज़ायरों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप करबला आ गए हो। कहा हाँ करबला आ गए। ख्वाब में मौला उन ज़ायरों के आए, कहा मैं तुम्हारी ज़ियारत करने आया हूँ, इसलिए कि जो मेरी ज़ियारत करने आता है मैं उसकी ज़ियारत करने जाता हूँ। अज़ादारों, कहा सुनो, ख्वाब में ये सारी बातें हो रही हैं। कहा मैं इस वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, उसकी 3 वजह है। पहली वजह यह है कि तुम मेरी ज़ियारत करने आए, मैं तुम्हारी ज़ियारत करने आया हूँ। दूसरी वजह यह है कि तुम्हारे गांव में एक इमाम बाड़ा है, आप अपना मकाम पहचाने। एक तुम्हारे गांव में एक इमाम बाड़ा है, एक अज़ादारों की जूतियां सीधी करता है। जाके मुझ गरीब हुसैन को उसको सलाम कह देना। अल्लाह अकबर, क़यामत है अज़ादारों। जाके मुझ गरीब हुसैन को उसको सलाम कह देना कि मौला हुसैन ने आपको सलाम किया है। का तीसरी वजह ये कि जो मैं ज़ियारत करने आया हूँ तुम्हारी ना, उसकी तीसरी वजह ये है कि तूने मेरे अली अकबर का मसाइल पढ़ा है, लेकिन तूने बहुत कोताही किया है। एक मर्तबा ख्वाब में ज़ायरीन कहते हैं मौला खता क्या हो गई। कहा अली अकबर का मसाइल खूब पढ़ा, खूब रोए, पुरसा खूब दिया। जुमला सुनिएगा, कहने लगे मौला खूब हमने मातम भी किया, गिरिया भी किया। मौला कहते हैं बहुत अच्छा मातम किया, बहुत अच्छा गिरिया हुआ, मजलिस बहुत उम्दा हुई, लेकिन तूने इंसाफ नहीं किया। एक मर्तबा ज़ायरीन कहते हैं मौला कोई खता हो गई है क्या, अली अकबर के मसाइल पढ़ने में कोई कोताही हो गई है। कहने लगे नहीं। कहा तुमने जब से अली अकबर का मसाइल पढ़ा है ना, मेरी माँ ज़हरा बेहोश पड़ी है। जुमला सुनिएगा, जहन तक पहुंच जाए तो रोने में शर्म ना करिए। रोने वाले 3 तरह के होते हैं। किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो रोने वाले 3 तरह के होते हैं। एक गली वाला रोता है जो संभल संभल के रोता है ना, पड़ोस वाला संभल संभल के रोता है, लेकिन जिसके यहाँ मर जाता है वो चीख मार के रोता है। अज़ादारों, आप मुहिब्बे हुसैन अज़ादारों, कहने लगे जब से तूने अली अकबर का मसाइल पढ़ा है ना, मेरी माँ ज़हरा जन्नतुल बकी से आकर मेरे हरम में बेहोश है। अज़ादारा ने मजलूम में करबला क्यों, इसलिए कि 18 साल की कमाई, 57 साल की ज़ईफ़ी, उसके बाद वो करिए जवान कह रहा था बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। नहीं, एहसास नहीं करोगे, साहिब औलाद हो एहसास कर रहे हैं। अज़ा बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। मौला हुसैन ने कहा कि इजाजत तो जरूर दूंगा, लेकिन जितने तुम्हें 18 साल पाला हो
پہلے جاؤ اجازت لے لو۔ خیمے میں گئے، ایک مرتبہ حسین خیمے کے باہر ہے، دیر ہو رہی ہے کہ ابھی جناب علی اکبر رخصت نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عزاداروں کچھ دیر اور ہوئی، مولا حسین ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئے کہ میرا لال ابھی خیمے سے باہر نہیں آ رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر گئے تو عجیب منظر دیکھا، علی اکبر زمین پر بیٹھے ہیں، زینب کھڑی ہوئی ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب میں نے حسین نے کہا بیٹا تم اجازت لینے آئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا بتاؤ، بیویوں خیمے سے باہر نکلنے نہیں دیتی، خیمے سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ عزاداروں یہی وجہ ہے نا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے، اٹھا ہے۔ حمید بن مسلم امام حسین علیہ السلام کے قریب گیا، پوچھتا ہے یہ 18 مرتبہ پردہ گرنے کا کیا مطلب ہے؟ سنیے گا جملہ، کہا جب جناب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی بیوی بازو پکڑ لیتی تھی، کوئی بیوی کمر پکڑ لیتی تھی، لیکن روایت بتاتی ہے کہ کوئی بچی تھی جو علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی۔ عزاداروں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بلند بیویاں ہوتی ہیں تو کندھا پکڑتی ہے، کمر پکڑ لیتی ہے، لیکن ہائے سکینہ 4 برس کی تھی جو بھیا کا کاندھا نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ بھیا میدان میں نہ جائیے، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ صاحب اولاد والے میں نہیں جانتا، خطبہ نہیں جانتے، روایت نہیں بتاتی کہ علی اکبر کیسے نکلے، تو اتنا روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی خیمے سے علی اکبر نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ کوئی آپ پہ تماچا لگانے والا نہیں ہے، کوئی آپ پہ درے مارنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ستم کربلا میں سکینہ پہ تھے، چوتھے امام پہ تھے۔ عزاداروں آپ روتے روتے تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹہ رونا، 1.5 گھنٹہ رونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تھک جائیں گے، لیکن ہائے میرا چوتھا امام، پانی آیا تب رویا، کھانا آیا تب رویا، کسی جوان کو دیکھا تب رویا۔ عزاداروں علی اکبر کی شہادت پڑھنا آسان نہیں ہے۔ میرا چوتھا امام کربلا کے بعد شادیوں میں جانا ترک کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ شہاب آیا مولا کے پاس، مولا چوتھے امام کے پاس آیا، کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ اللہ اکبر، احساس کریے میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا آپ تشریف لائیے۔ مولا کا پہلا فقرہ تھا میرے بابا کی مجلس کر، میرے بابا کی مجلس کر میں ضرور آؤں گا۔ عزاداروں شاید کی وہی سے روایت ہمارے یہاں بھی چلی ہے، جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ایک مجلس ہوتی ہے۔ عزاداروں نے مجلس میں کربلا ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں، جملہ سنیے تو شہادت نہیں پڑھ سکتا میں، چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا، میرے بابا کی مجلس کر۔ عزاداروں مولا گئے شہاب کے گھر، گھر پہ دیکھا تو مجمع ہاتھیں مارتا نظر آ رہا ہے۔ مجلس ہوئی، مجلس کے بعد خوب گریا ہوا۔ ایک مرتبہ وہ شہاب کہتا ہے مولا اب میرے گھر پہ چلیے، شادی میں بھی شرکت کر لیجئے، آپ کا آنا میرے لیے باعث برکت ہے۔ عزاداروں جب مولا اس کی شادی میں تشریف لے گئے نا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ تخت پر دولہا جوان بیٹھا ہے، تخت پر دولہا جوان بیٹھا ہے۔ چوتھے امام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، چوتھے امام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ شہاب کہتا ہے مولا کوئی کمی رہ گئی، آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ ایک جوان کو دیکھ کر میرا خدا یاد آیا، ارے 18 سال کی کمائی کربلا میں لٹ گئی، سغرا مدینے میں تڑپتی رہ گئی، ارے میرا بھیا کب بلائے گا، یہ بہن کب آئے گی، اپنے بھائی کے ہاتھوں میں مہندی لگا لے، لیکن میں کہوں گا اے سغرا صبر کرنا، تیرا اکبر سینے پر برچھی کا پھل کھا کے زمین کربلا پہ سو گیا۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ارباب عزا حسین کے ماتمداروں یہ سوچ کے رو کہ اس وبا کے عالم میں ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا
کہ ہم حسین کے شہیدوں پر گریہ کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، اور دیگر شہروں کے لوگ بے چین و بے قرار ہیں۔ دیہاتوں کے لوگ اس طریقے سے حسین پر گریہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لو عزادارو، آپ کی نظروں کے سامنے حسین کے اس ششماہے کی شبیہ تابوت آ رہی ہے کہ جس کا جنازہ ہاتھوں پہ لینے کے بعد میرا مظلوم امام اتنا رویا ہے ارباب اعضاء کہ خود وقت کے ظالموں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ حسین نے 72 لاشیں اٹھائے، لیکن ارباب اعضاء آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی لاشے کو لے کر حسین چند قدم آگے بڑھے ہو پھر پیچھے ہٹ گئے ہو، لیکن میں کہوں گا آخر یہ ننھا سا لاشا تھا۔ غریب حسین جب لے کے درے خیمے کے قریب آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ نے بڑے جنازے اٹھائے مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے، آخر وجہ کیا ہے؟ جب نے غریب زہرا آواز دے کے کہے ہائے میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اصغر پیاسا مارا جائے گا۔ لو ارباب اعضاء، حسین کے عزادارو، یہ بہت بڑی شہادت ہے جو حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ اے ارباب اعضاء، آپ نے سنا ہوگا نا کہ حسین نے 70 لاشیں اٹھائے ہیں لیکن زمین نے ان پہ گریہ نہیں کیا، آسمان نے گریہ نہیں کیا، ظالم نہیں روئے، لیکن جب یہ 6 ماہ کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو جاتا ہے تو عزادارو، ایک مرتبہ غریب حسین ہے جو خون اصغر کو زمین پہ پھینکنا چاہتا ہے، زمین سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے، غریب امام مجبور ہو کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہتا ہے، آسمان سے بھی رونے کی آواز آتی ہے۔ اے ارباب اعضاء، یہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن پوری دنیا کو رولا گیا، اور علامہ دربندی بھی یہ کہا کرتے تھے، دیکھو جناب علی اصغر باب المراد ہے۔ ہر ان ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ جب جناب علی اصغر کا مسائل پڑھا جائے گا تو ہر وہ ماں، ہر وہ بہن جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے نا، اس اجڑی ہوئی ماں اور باپ کے بچے کا واسطہ دے، اللہ اس کی گودیوں کو آباد کر دے گا۔ اے عزادارو، بڑا مظلوم تھا یہ لاشا حسین کا کہ جس کے اوپر زمین و آسمان نے گریہ کیا، خود کربلا میں اشقیاء رو رہے تھے، ستمگر رو رہے تھے۔ وہ ارباب اعضاء، صرف یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، مقاتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حسین اپنے بچے کا لاشا سپرد خاک کرنے کے لیے قبر بنا رہے تھے تو ذوالفقار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کتنا مظلوم تھا یہ، کتنا معصوم تھا یہ بچہ، زمین کربلا رو رہی ہے، ذوالفقار رو رہی ہے۔ لو عزادارو، حسین نے اس بچے کو اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا نا، حسین نے یہ سوچ کے دفن کر دیا تھا کہ اب میرے بچے کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن اے ارباب اعضاء، جب حسین کی شہادت ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ سارے شہیدوں کے سروں کو شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے ہم نے 72 کو قتل کیا ہے، آخر 73 سر تو نظر آ رہے ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ ایک ظالم کہتا ہے تمہیں نہیں پتا حسین نے اپنی زندگی میں اس بچے کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ لو ارباب اعضاء، ایک مرتبہ عمر سعد حکم دیتا ہے اے نیزہ بردارو، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، دامن رکھتے گنجائش نہیں عزادارو۔ ایک مرتبہ ماں ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، دیکھ کیا رہی ہے کہ ظالم ہے، نیزہ بردار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے آ رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا دیکھو نیزہ بردارو، جہاں زمین کو نم دیکھنا، جہاں نرم زمین دیکھنا، نیزہ وہی گائے گا۔ اے عزادار، ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے جو زور سے نیزہ زمین کربلا پہ گایا،
साला बहे असगर की माँ का दामन पकड़ के कह रही थी, ए अम्मा रुबाब, अगर आप इजाजत दे तो मैं नहर फरात का रुक करके अपने चचा को बुलाओ। ए मेरे चचा, अरे मेरे भैया पे वो जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? अजादार ने दरबार ने अली असगर को उठाया है, उठाने के बाद सर को पकड़ा, तलवार से काटा। हर एक माँ ही जानती है कि मेरे बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ए अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सवाए मजलूम करबो बला के। अब सुनोगे अजादारो, जालिम ने सर को लिया, लेके चला, जिस्म को जमीन करबला पे फेंक दिया। आप लोगों ने सुना होगा ना कि शाम गरीबा में सारे लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाने लगे। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, ये 6 माह के बच्चे का जिस्म फूल सा बदन है, हल्का है। ए अरबाबे, जब वजनदार चीज किसी हल्की शय पे पड़ती है ना, तो वजनदार चीज अपने साथ उसे जज्ब कर लेती है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने क्या देखा, मादरे अली असगर वो है जो खाने के दरवाजे से खड़ी हुई ये मंजर देख रही है कि हाय मेरा असगर है। एक मर्तबा जालिमों ने घोड़े दौड़ाना शुरू किए। जब मक्तल में घोड़े आए हैं, बताओ इंसाफ से आजादारे, कई अकबर के लाशे पे घोड़े, कई अब्बास के लाशे पे घोड़े, कई हुसैन मजलूम करबला पे घोड़े, कई आमा मोहम्मद के लाशे पे घोड़े की टापे पड़ती थी। समझ में तो इतना आता है, अरे ये शहीद बड़े थे, लेकिन हाय रे बाप का बेटा, 6 माह का बच्चा जब घोड़े की टापे बच्चे के जिस्मों पे पड़ती रही होगी। मकातिल ने लिखा, अरे असगर का, अरे अली असगर का फूल सा बदन घोड़े की टापों में उलझ के आ गया। अब जिधर ये घोड़ा दौड़ता जाता था, हाय असगर का जिस्म घोड़े की टापों में। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने क्या देखा, एक नकाबपोश बीबी, अरे जिधर घोड़ा जाता है उधर ये बीबी जाती है। एक जुमला कहती है, हाय मेरा असगर, हाय मेरा बेटा। हमीद ने क्या देखा, गाय बीबी तू कौन है, आवाज दे के कहती है, मैं असगर की दादी जहरा। हाय करबला में जालिमों ने मेरे बच्चे पे रहम न खाया। बीबी रो रो के कहती थी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बच्चा, वाह रे बाबा, वाह असगरा, वाह हुसैन। आता है देखो लाशे मजलूम करबला, आता है देखो लाशे मजलूम करबला। तीरों से नवाने है तन पर लगा हुआ, आहिस्ता लाबा दिल मरे जहरा को मोमिनो, जख्मों से चूर चूर है लाशा हुसैन का। आहिस्ता लाओ दिलबरे जहरा को मोमिनो, जख्मों से चूर चूर है लाशा हुसैन का। बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, हुसैन का लाशा जख्मों से चूर था। जरा ज़ैनब के दिल से पूछिए, सैयदे सज्जाद के दिल से पूछिए, करबला के मैदान में बाद शहादत ज़ैनब अपने भाई को पहचान नहीं सकी।
حسین کا لاشا زخموں سے اتنا چور چور تھا، ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو چکر دینا شروع کرتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں آپ کیا تلاش کر رہی ہیں اور کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اے میرے لال، میرے بھائی کا لاشا اتنا چور چور ہے کہ میں اپنے بھائی کے جسم مبارک کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، لیکن کوئی جگہ سالم نہیں ہے۔ آزادارو، مولا سید سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے، ہاں میرے لال صحیح ہے، لیکن تجھے پتا ہے کہ میں ایک مرتبہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سو رہی تھی کہ دھوپ مجھ پر نہیں پڑ رہی تھی، مجھ پر ایک سایہ تھا، حالانکہ دھوپ نکل چکی تھی مگر میرے سر پر سایہ تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ تو نکل چکی ہے مگر میرے سر پر سایہ کیسا ہے؟ میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہی میرا بھیا حسین اپنی آبا کا سایہ کیے ہوئے میرے سر پر سایہ ہے۔ اے میرے لال، آج زینب اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ بھائی کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، میں سایہ بھی نہیں کر سکتی۔ آزادارو، یہ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں آ گیا، زینب سے رخصت ہوا، سکینہ کو الوداع کہا، بیویوں کو خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ در خیمے پر آتے ہیں، سکینہ دامن پکڑے ہوئے حسین کا کھڑی ہوئی ہے، حسین پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھ سے حسین کا دامن مختصر ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین پیچھے ہٹے، سکینہ کے ہاتھ سے حسین کا دامن چھوڑ گیا، جب دامن چھوڑ گیا سکینہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اب حسین ایک فقرہ فرماتے ہیں، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں، یتیمی کیا چیز ہے؟ حسین فرماتے ہیں، اے میری لال سکینہ، جب تماچے لگنے لگے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی، جب کانوں کی بالیاں چھن جائیں سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی، جب پشت پہ تازیانے لگنے لگے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی، جب گلے میں رسی پڑ جائے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ حسین یہ کہہ کر میدان کربلا میں آ گئے، شام غریبہ آ گئی، شملے تماچے لگائے، ننھے سے ہاتھوں کو جوڑا، اے شیر کیا میں یتیم ہو گئی، کسی نے بالیاں نوچی، اے خونی کیا میں یتیم ہو گئی۔ آزادارو، فاطمہ کا لال میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو گیا۔ کتنے زخم تھے؟ ابھی میں نے کہا 1900 تھے زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تاپتا ہے خاک پر، 1900 زخم جسے پیاسے کو لگے ہوئے ہوں، ارے وہ گھوڑے پر کیسے سنبھلتا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال پشت فرس پر جھولنے لگا، کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب۔ عزادارو، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حسین داہنی طرف گرنا چاہتے تھے، ادھر کے نیزے بردار آگے بڑھتے تھے، اپنے نیزے کی انیوں پہ لیتے تھے، دوسری جانب لاتے تھے، ادھر کے نیزے بردار آگے بڑھتے تھے، اپنے نیزے کی انیوں پر لیتے تھے، دوسری جانب لاتے تھے۔ 9 منٹ تک حسین پشت فرس پر جھولتے رہے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ فاطمہ کا لال پشت فرس سے زمین پر آیا، زمین پر نہیں آیا بلکہ تیروں پر معلق رہا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام اس جسم نازنین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ اے مولا، پھر آپ کہاں تھے؟ مولا تیروں پر
ہوتے تو زمین کربلا پر پیشانی ٹیکی کیسے, زمین کربلا پر سجدہ کیسے کیا. شاید آواز دیں گے ارے پیروں کے آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھا مادر گرامی آغوش پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی, آجا میرے لال, میری آغوش میں آجا. اماں کی آغوش میں آنے کے لیے جیسے ہی جھکا, ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر, تیر آر پار ہو گئے. حسین زمین کربلا پہ آ گئے. بس اللہ تعالیٰ حسین زمین پر تو آئے لیکن حسین نے زمین پر اس وقت تک ہاتھ نہیں مارا. حسین زمین پر اس وقت ہاتھ مارتے ہیں کہ جب شمر نے وہ بے ادبی کی ہے کہ حسین کے سینے اقدس پر جیسے ہی انسانوں کو رکھا, اب تیر آر پار ہو رہے ہیں. حسین پکار رہے ہیں اماں اماں اماں. ہاں دادارو, فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. قتل الحسین و بے کربلا کی آواز گونج چکی ہے. اب آپ کے سامنے حسین کے ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے. یہی وہ ذوالجناح ہے جس پر حسین بیٹھنے سے پہلے کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں, کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. سوار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ گھوڑا تیار ہے, سین کسی ہوئی ہے, رکاب لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں یہ گھوڑے پر زین کس نے کسی ہے, یہ رکاب کس نے لگائی ہے؟ آواز آئی مولا رقیہ نے لگائی ہے. ایک مرتبہ رقیہ کے پاس حسین جاتے ہیں, پیشانی کو چوم کے آواز دیتے ہیں رقیہ تجھے گھوڑا تیار کرنا کس نے سکھایا ہے, زین رکھنا کس نے سکھایا ہے, رکاب ایسے رکھی جائے گی تجھے کس نے سکھایا ہے؟ رقیہ آواز دیتی ہے مولا رات کے بعد غازی میرے خیمے میں آیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ جب میرا آقا گھوڑے پر سوار ہونا چاہے تو گھوڑے کی زین ایسے کس دینا, رکاب اس طرح سے لگا دینا. ہائے عباس کو کتنا خیال تھا میرے مولا کو میری کمی محسوس نہ ہونے پائے. ہاں دادارو, ایک مرتبہ اسی گھوڑے پر حسین سوار ہوئے, سوار ہو کر میدان کربلا میں آتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. جنگ کا منظر پیش نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا جاتا ہے. پتھر والے پتھر برسا رہے ہیں, نیزے والے نیزے برسا رہے ہیں, تیر والے تیر برسا رہے ہیں, بھالے والے بھالے مار رہے ہیں. زخمی ہو گیا فاطمہ کا لال. ایک مرتبہ جب حسین نے محفوظ محسوس کیا کہ اب پشت فرس پر سنبھلنا مشکل ہے تو گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالی, اسب وفادار اب مجھے اس مقام پر لے چل جہاں حسین کے اترنے میں آسانی ہو جائے. گھوڑا ایک مرتبہ لیے ہوئے ایک نشیم میں آیا, اپنے سامنے کے دونوں گھٹنوں کو ٹیکا. حسین زمین کربلا پر آئے. اترتے اترتے اسب وفادار سے پوچھا اے میرے گھوڑے تجھے اس جگہ کا پتا کیسے چل گیا؟ گھوڑے نے زبانے بے زبانی میں کہا مولا ارے شب عاشور جب آپ خطبہ دے رہے تھے آپ کی مادر گرامی مجھے دیے ہوئے اسی مقام پر آئی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب میرا حسین تیری پشت پر سنبھل نہ سکے میرے حسین کو لا کے یہی اتار دینا. میں نے یہاں کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑو دی ہے. فاطمہ موجود تھی. یہی وجہ ہے جب شام میں کسی نے شمر سے پوچھا تھا شمر تیرا خنجر اتنا کھولتے کیوں تھا کہ وہ
है, उसने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है, अरे कोई जंग में जाएगा, खुंदे खंजर लेकर जाएगा, मेरा खंजर तेज था, फिर क्या वजह है? वजह उसने बताई, जब मैं सरबे लगाता था तो कोई काले बुर्के वाली बीबी हुसैन के गले से लिपट जाती थी, आवाज देती थी, ए शेम, मैंने अपने लाल को चक्कियां पीट पीट के पाला है। आजादारो, फातिमा का लाल घोड़े से उतर तो गया। एक मर्तबा वदार पूछता है, ए मौला, मेरी गलती से उतरे हैं या आपकी मर्जी से उतरे हैं? मौला फरमाते हैं, वफादार, तेरी गलती नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है। उम्मत ने अजर दिया, हुसैन जमीने करबला पर आ गया। बस एक मर्तबा घोड़ा फरमाता है, मौला मेरी पुष्ट पर सवार हो जाइए, मैं आपको नाना के पास ले चलूंगा। कहा जरूरत नहीं है, मेरा नाना मेरे सामने खड़ा हुआ है। कहा मौला सवार हो जाइए, अम्मा के पास ले चलूंगा। कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे नाना के पास भी मत ले चल, मुझे अम्मा के पास भी ना ले चल, मुझे मेरे अली अकबर के पास ले चल, मुझे मेरे अली अकबर के पास ले चल, मैं अली अकबर का चेहरा देखना चाहता हूँ। हाँ बाबारो, वो वक्त भी आया कि घोड़े ने हुसैन के जिस्म मुबारक से अपने मुंह से तीर निकालना शुरू किया। निकालने के बाद एक मर्तबा अपनी पेशानी को खून से रंगीन कर दिया। खून से रंगीन करने के बाद सहहा लगाता हुआ दरे खैमे पे आया। सकीना ने आवाज सुनी, बाबा का घोड़ा आया है, बाबा का रहवार आया। फूफी अम्मा, बाबा आए हैं, मैं अपने बाबा के इस्तकबाल के लिए जाऊं, मेरी लाल कैसे मालूम हुआ? बाबा के घोड़े की आवाज आ रही है, जा मेरी लाल। अब जो सकीना क्या देखा, घोड़ा आया है, घोड़ा सवार नहीं है, जीन खाली है। एक मर्तबा तड़प के पूछा, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को कहां छोड़ के आया? घोड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा घोड़े इतना बता दे, मेरे बाबा को आखिरी वक्त पानी मिला कि नहीं मिला? घोड़े ने अपने सर को जमीन पर पटका, आवाज दी, सकीना तेरा बाबा प्यासा कत्ल कर दिया गया। आखिरी वक्त में अब आपके सामने उस बीमार की छवि आ रही है जिसे सैयद सज्जाद कहा जाता है। ये वो बीमार है जिसे यजीद के सिपाही ताजियाने मार मार के थक जाते थे। एक सिपाही की ड्यूटी बदलती थी, ताजियाने मार मार के दूसरा सिपाही आता था, वो ताजियाने लगाता था और यजीद कहता था कि ताजियाने मारो। सिपाही कहते थे, कहां ताजियाने मारे? का क्या वजह है? का सज्जाद के जिस्म पर कोई जगह खाली नहीं है जहां ताजियानों का जख्म ना हो। आदादारो, यही मौला सैयद सज्जाद है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक, कमर में लंगर, करबला से कूफा, कूफा से शाम। आप बड़ी आसानी से सुनते हैं, गले में तौक, आप समझते हैं लोहे का कोई टुकड़ा रहा होगा, कोई लोहा रहा होगा जो मौला सैयद सज्जाद के गले में डाल दिया गया होगा। नहीं, लोहे का एक दायरा था और उस दायरे के अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी और जंजीरें लगी हुई थी। 6 सिपाही जंजीर को पकड़े हुए चलते थे। जब मौला सैयद सज्जाद रुकते थे कि रुक कर जरा दम ले लें, सिपाही जंजीर को खींचते थे। मौला सैयद सज्जाद की तौक की मेखें मौला सैयद सज्जाद के गर्दन में चुभती थी। शबीह
हाँ मंजिल दूर है, पांव से कांटा निकाल दे। आपने सुन लिया कैसे निकाले। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बहुत आसानी से कह दिया कांटा निकाल ले। अरे कांटा निकालना बहुत मुश्किल है। यही तो बात है कि मौला सैयद सज्जाद से सकीना सवाल किया करती थी, ए भैया आप पैर फैलाकर क्यों नहीं बैठते? आपको मैंने कभी पैर फैलाते हुए नहीं देखा। कहा सकीना मेरी नालैन टूट गई है, पैदल चलते चलते मेरे पांव में कांटे चुभ गए हैं, दर्द हो रहा है। एक मर्तबा सकीना अपने भैया के जानुए मुबारक को, पाए मुबारक को अपने जानू पर लेती है और आहिस्ता 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 हुसैन का ये सकीना एक मर्तबा सैयद सज्जाद के पांव से कांटा निकालना शुरू करती है। मैं आवाज दूंगा मौला आपकी बहन है, आपका कांटा नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? मौला फरमाते हैं बात ये नहीं है मेरे कांटे निकल जाते हैं, सकीना के पांव में भी कांटे चुभे हुए हैं। सकीना के पांव से कांटा कौन निकालेगा? मौला सैयद सज्जाद मैं मसाइब को रोक कर दुआ करता हूँ, परवरदिगार किसी शरीफ आदमी को कैदी ना बनाए, और अगर किसी शरीफ आदमी को कैदी बनाना तो उसके साथ उसकी माँ बहनें उसकी फुफियां ना हो। मेरा मौला सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां पहने हुए, पाँव में भेड़ियां पहने हुए, गले में खारदार तौक पहने हुए, कमर में लंगर पहने हुए, अपनी माँ बहनों को सरबराहना लिए हुए कभी बाजार में आता है, कभी दरबार में आता है। मेरा मौला हथकड़ियां पहने हुए, बेड़ियां पहने हुए कभी बाजार में आता है, कभी दरबार में आता है, कभी कूफे के दरबार में आता है, और इस अंदाज से आता है कि सर झुका हुआ है। एक सिपाही आगे बढ़ता है, वो आके कहता है कि मौला आप तो इमाम हैं, आपका सर झुका हुआ है। मैंने 9 ज़ुल्हिज्जा को इसी दरबार में एक नामी मुस्लिम आया था, उसको देखा था, उसका सीना तना हुआ था, उसकी गर्दन उठी हुई थी, किसी को झिड़क रहा था, किसी को डांट रहा था, अली का जलाल उसके चेहरे पर था और शेरों की तरह गरज रहा था। ए मौला क्या मुस्लिम आपसे ज्यादा बहादुर थे? मौला ने फरमाया ए भाई तूने इंसाफ नहीं किया। जब चचा मुस्लिम आए थे, अरे वो अकेले थे, उनके साथ उनकी माँ बहनें फुफियां नहीं थी। जब मैं आया हूँ कहीं ज़ैनब सरबराहना नजर आती है, कहीं उम्मे कुलसूम, कहीं सकीना। अरे कैसे देखूं? आज़ादारो यही वो इमाम है, मुझे कहने का हक है। मौला सैयद सज्जाद अब्बास से ज्यादा बहादुर है, कोई ये ना समझे अब्बास ज्यादा बहादुर थे। मेरा मौला सैयद सज्जाद ज्यादा बहादुर है। क्यों? उसके लिए दलील ये है कि जब रिहाई मिल गई, करबला के मैदान में आ गए, मौला सैयद सज्जाद अपने जख्मी हाथों को अपने जख्मी कमर पे रख के आवाज दी थी, गाजी चचा हाथ कटवाना आसान है, आंख में तीर खाना आसान है, सर पे गुर्द खाना आसान है। ए अली अकबर सीने पर नेजा खाना आसान है। ए कासिम घोड़ों की टापों के नीचे आना आसान है। ए बाबा सूखा गला कटाना आसान है,
فرماتے ہیں اے سجاد تیر کھانا آسان ہے، بھالے کھانا آسان ہے، خنجر کھانا آسان ہے، پتھر کھانا آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ سجاد آواز دیتا ہے اے لاشائے شہداء، زینب جیسی پھوپھی کو سر برہنا بازاروں میں درباروں میں لے کر جانا۔ زینب جیسی پھوپھی کو شرابیوں کے ہجوم میں، بدماشوں کے نرغے میں زینب جیسی پھوپھی کو سربرہنا لے کر جانا، یہ سید سجاد کا کام ہے۔ آزادارو، اب آپ کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت آ رہا ہے، شبی آ رہی ہے۔ آج امام حسن عسکری دنیا سے چلے گئے، آپ کا اور ہمارا 12واں امام یتیم ہو گیا، اس کے سر سے اس کے بابا کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گیا۔ سن لیا آپ نے کون یتیم ہوا؟ امام زمانہ یتیم ہو گیا۔ آزادارو، آج امام زمانہ یتیم ہو گئے ہیں، لوگ فرصہ دے رہے ہیں، لوگ تعزیت دے رہے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جب سکینہ یتیم ہوئی، کوئی پرسہ نہیں دے رہا تھا، کوئی تعزیت نہیں دے رہا تھا، کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی بالیاں نوچ رہا تھا، کوئی تالیانے لگا رہا تھا۔ آزادارو، امام حسن عسکری دنیا سے چلے گئے، امام حسن عسکری دنیا سے گئے، زہر دے دیا گیا، میرا مولا چلا گیا، لیکن مولا آپ کا غسل بھی ہوا ہے، آپ کا کفن بھی ہوا ہے، آپ کا حنوط بھی ہوا ہے، آپ کو قبر بھی ملی ہے، باپ کے پہلو میں آپ کو قبر مل گئی۔ ارے یہ آخری حسن کا جنازہ تھا جو باپ کے پہلو میں جا کے دفن ہو گیا۔ ہائے فاطمہ کا لال حسن، جب اس کا جنازہ گھر سے نکلا، قبر رسول کی طرف چلا، تیروں کی مارے 70 تیر حسن کے جنازے میں پڑا، جنازہ واپس آیا۔ آپ نے کسی غریب کا جنازہ ایسا دیکھا ہے جو قبرستان جا کے واپس آیا ہو؟ ہائے غربت زہرا، ہائے زہرا کے غربت، ایک بیٹے کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا، دوسرے بیٹے کا جنازہ کربلا کی جلتے ہوئے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بیمار بیٹا باپ کا جنازہ چھوڑ